یہ بات اہم نہیں کہ آپ کس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کے خاندان میں نئے سرے سے پیدا ہونا۔ یسوع نے سکھایا کہ انسان کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جس کے ذریعے آپ خدا کے تمام وعدوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مدرجہ ذیل بیانات میں خود یسوع نے اپنی زبان سے فرمایا، جب تک ایک شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یوحنا 3 باب اس کی 3 آیت ہے۔ جب تک ایک شخص پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یوحنا 3 باب اس کی 5 آیت ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ متی 3 باب اس کی 18 آیت ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ لوکا 13 باب اس کی 3 آیت سے 5 آیت تک۔ نئی پیدائش نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نئی پیدائش کے ذریعے آپ کا خدا کے ساتھ درست تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں پائی جانے والی کسی بھی برکت کا دعویٰ کرنے سے پہلے نئی پیدائش حاصل کرنا ضروری ہے۔ نئی پیدائش مخصوصیت، کلیسیا کی رکنیت، پانی کا بپتسمہ، عشاء بانی میں شراکت، مذہبی فرائض کی انجام دہی نہیں ہے۔ مسیحیت کے عقیدے کی عقلی طور پر قبولیت، ایمان سے متعلق فرسودہ خیالات، کلیسیائی رفاقت، دعائیں کرنا، بائبل مقدس کا مطالعہ، اخلاقی اقدار کی پیروی، مذہبی ہونا، نیک کام کرنا، نیک کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا نئی پیدائش نہیں ہے۔ یہ باتیں اور ان کے علاوہ اور بہت سی باتیں جن پر انسان بھروسہ کرتے ہیں انہیں نجات نہیں دے سکتی۔ ایک انتہائی مذہبی شخص نیکودیمس، جس کے ساتھ یسوع نے نئی پیدائش کے متعلق گفتگو کی، نیکودیمس میں وہ بیشتر خوبیاں پائی جاتی تھیں جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، مگر یسوع نے اس سے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 7 آیت کے مطابق یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں صلیب پر دیے جانے والے ڈاکو اور بہت سے دوسرے لوگوں کو ان باتوں کے بغیر نجات بخشی۔ انہوں نے صرف ایک ضروری بات پر عمل کیا، انہوں نے توبہ کی اور ایک چھوٹے بچے کی مانند پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لانے کے ذریعے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ نئی پیدائش حاصل کرنے والے شخص کے اندر نئی پیدائش کے باعث تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال انہیں بچا لیں گے، اور لاکھوں لوگ نئی پیدائش حاصل کیے بغیر مر جائیں گے اور ابدی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ نئی پیدائش کے تجربے کے متعلق ان کی غلط رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ابدی منزل پر خاص توجہ دیں، اور اس سلسلے میں ہم انسانی سوچ پر اعتماد نہ کریں۔ اگر ہم ابدی معاملات میں غلط انسانی رہنمائی حاصل کرنے کے باعث ہلاک ہو جائیں تو اپنی شخصی زندگی کا فیصلہ کرنے میں بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ اب وقت یہ ہے کہ اس کے متعلق کچھ عملی
कदम उठाए जाएं। ऐसा हरगिज ना सोचें कि आप धोखा नहीं खा सकते। ये मत सोचें कि सिर्फ आप ही की कलीसिया दुरुस्त है और ये कभी आपकी गलत रहनुमाई नहीं कर सकती। आपकी कलीसिया नई पैदाइश की तालीम देने में दुरुस्त हो सकती है, लेकिन खुद बाइबल मुकद्दस से तस्दीक करें और अपनी आंखों से देखें और दिल से जानने के बायस ये यकीन दहानी कर लें कि आपका ताल्लुक खुदा से दुरुस्त है, कि आपको हकीकी नई पैदाइश हासिल हुई है और आप हर रोज खुदावंद के साथ ठीक तौर से जिंदगी बसर करते हैं। खुद को धोखा देने का कोई मकसद नहीं। आप या तो नए सिरे से पैदा हो जाएं, आप या तो नए सिरे से पैदा हुए हैं या नहीं, आपको दरहकीकत निजात हासिल हुई है या आप धोखे में हैं कि आप निजात याफ्ता हैं, मगर दरअसल आप खोए हुए हैं। आप अपनी जिंदगी और खुदा के साथ अपने हकीकी ताल्लुक से वाकिफ हैं। लिहाजा इस बात को एक तयशुदा हकीकत के तौर पर कबूल करें कि आप वाकई एक निजात याफ्ता शख्स हैं और इस वक्त खुदा के साथ आपका ताल्लुक है। मुंतजमीन कलीसिया में या इससे बाहर तहजीब और जाहिरदारी नई पैदाइश की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कि आप जो मुश्किल देखते हैं उसका ताल्लुक दिल से है। यसू ने फरमाया, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं, हरामकारी, चोरी, खूनरेजी, ज़िनाकारी, लालच, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। मरकज़ 7 बाब उसकी 21 से 23 आयत के मुताबिक। मुश्किल का आगाज दिल यानी बातनी इंसानियत से होता है। सिर्फ जाहिरी शख्सियत या जाहिरी तब्दीली से आप निजात हासिल नहीं करेंगे। एक फनकार गले सड़े सेब को बाहर से रंग करके खूबसूरत बना सकता है, लेकिन अंदर से वो गला सड़ा ही रहेगा। थोड़ा सा खाने की कोशिश से इसके अंदर का सड़ापन देखकर इसे बिल्कुल जाया कर दिया जाएगा। मसीह के बगैर हर एक शख्स बातनी तौर पर गला सड़ा है और मसीह के अंदर और मसीह के बगैर जिंदगी का ज़ाहिरीपन बनावटी और रियाकाराना है। यसू ने रियाकारों से कहा कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दाओं की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। मत्ती 23 बाब उसकी 27 आयत। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।